عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے خلافت راشدہ کے حوالے سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ابتدائی چند باتیں بیان کی گئی تھی. بتلایا یہ گیا تھا کہ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا لوگوں پر بہت گہرا اثر تھا، اور بڑے بڑے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلین کا کیا کیا جائے، بدلہ لیا جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلیل القدر صحابہ نے ملاقات بھی کی تھی اور پیشکش بھی کی تھی کہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کا بدلہ لیا جائے، ان کا قصاص جو ہے نا لیا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ سب سے پہلے قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں، لیکن دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، ان کا قصاص نہیں لے سکتے تھے. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ قاتلین کی پہچان نہیں تھی، کیونکہ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس وقت آپ کے مکان کے اندر سوائے آپ کی اہلیہ محترمہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں کوئی دوسرے موجود نہیں تھے، اور وہ بھی ایک باپردہ خاتون تھی. انہوں نے محمد بن ابو بکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کے ساتھ دو اور لوگ جو ہے نا اترے تھے مکان میں، جیسا کہ پیچھے آپ کو تفصیل بیان کی جا چکی ہے. میں پیچھے سے اس لیے لا رہا ہوں تاکہ آگے کا تعلق آپ کو معلوم ہو جائے. تو انہوں نے محمد بن ابو بکر سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی تھی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے والد ہوتے تو تمہارے اس عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ فوراً ہٹ گئے. محمد بن ابو بکر نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. بعد کے جو ساتھ دونوں آئے تھے انہوں نے آپ کو کیا کیا، قاتلانہ حملہ کیا. نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے محمد بن ابو بکر کو تو دیکھا تھا، لیکن محمد بن ابو بکر نے تو قتل نہیں کیا تھا. جو دوسرے قاتل تھے ان کو آپ دیکھ نہ سکی اور جو ہے نا آپ ان کو پہچان نہ سکی. تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی عینی شاہدین، عینی گواہ نہیں تھے کہ جن کی شہادت کی بنیاد پر قاتلین عثمان کا کیا کیا جا سکے، بدلہ لیا جا سکے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو قاتلین عثمان جو ہے اس قدر بے قابو ہو چکے تھے کہ ان کو قابو پانا فی الوقت مشکل تھا. قابو پانا فی الوقت کیا تھا، مشکل تھا. پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو جائے، یہ انتشار ختم ہو جائے، یہ جو فتنہ انگیزی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے، سب معاملات قابو میں آ جائے، اس کے بعد پھر جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا. تو اب جب یہ ان وجوہات کی بنیاد پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نہیں لے رہے تھے، اقدام نہیں کر رہے تھے،
تو صحابہ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا، قاتلین عثمان کا بدلہ حکومت کی طرف سے تو لیا نہیں جا رہا ہے، لہذا ہم خود کیا کریں گے، ان کا بدلہ لیں گے۔ ایک جذبہ یہ پیدا ہو گیا۔ اور دوسرا فتنہ یہ ہوا کہ جو قاتلین عثمان تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے سبائی، جو عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار تھے، فتنہ مچانے والے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ یہاں جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا کوئی بدلہ اور ان کے لیے کوئی کوشش اور اقدام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، یہ سب چیزیں میں آگے آپ کو اس سے تعلق ہے، یہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ادھر جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کیا کیا، قاتلین عثمان نے کیا کیا، بدماشوں نے خط لکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص اور بدلے کے معاملے میں نرم گوشہ ہے، ان کا بدلہ نہیں لے رہے، بلکہ نادانوں نے ایک خبر ایسی بھی اڑا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ قاتلین عثمان کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی انہوں نے اڑا دی۔ پھر دوسرا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، وہاں کے سبائیوں نے، وہاں کے فتنہ انگیزوں، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا ہے عبداللہ ابن سبا نے ملک ہر مقام پر پھیل کر جو ہے نا انہوں نے اپنی تحریک کی تھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو کیا کیا تھا، بھڑکایا تھا۔ تو اس کے ماننے والے وہ شرپسند ہر جگہ ہر مقام میں موجود تھے۔ تو ملک شام سے وہاں کے سبائیوں نے، عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ اس جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ ایسا انہوں نے کیا کر دیا، ماحول کو اس طرح خراب کر دیا۔ تو یہ ماحول قصاص کا بدلہ لینے کا ماحول چل ہی رہا تھا۔ اس دوران جو ہے نا، چونکہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد پہلے حکومت میں پیدا شدہ خرابیوں کو دور کرنا تھا اور پہلے حکومت کی اصلاح کرنا تھا، اس کے بعد اس کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کے لیے کوئی قاتل خواہ گواہ بھی موجود نہیں تھا۔ اور ایک بات یہ بھی ہو گئی تھی، جتنے قاتلین عثمان تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر آپ کی تباہ کرنے والوں میں شامل ہو گئے تھے اور وہ بے قابو ہو گئے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ایک مصلحت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کام یہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اکثر گورنروں کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، تو لہذا آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کے طرز پر کیا کریں، آپ اپنا دور حکومت چلائیں۔ اسی لیے آپ نے جو ہے نا کئی گورنروں کو آپ نے معزول کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ نے سسپینڈ کرنے کا ارادہ کیا گورنروں کو، تو جو ہے نا مغیرہ بن شعبہ نے جو ہے نا یہ مشورہ دیا آپ کو کہ آپ جو ہے امیر معاویہ کو جو ہے نا پہلے ان سے بیعت لیں، وہ آپ کی خلافت کو تسلیم کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تب ان کو کیا کیجئے، سسپینڈ کیجئے، اس وقت آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے آپ مت کیجئے۔ اور دوسرا جو ہے نا، اور ایک صحابی رسول نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو امیر معاویہ جب تک ملک شام کے گورنر ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خلیفہ آپ رہیں یا کوئی رہے، اگر آپ ان کو جو ہے نا سسپینڈ کر دیں گے تو پھر وہ جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے آپ وہ کیا کریں گے، اس قصاص کا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لینے کا مسئلہ لے کر کیا کریں گے، اٹھیں گے۔ جب تک ان پر گورنری کی ذمہ داری رہے گی، اسلامی حکومت کی ذمہ داری رہے گی، تو وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری کو اپنے خاندان کی ذمہ داری سے زیادہ جو ہے نا اہمیت دیں گے، اور وہ اسلامی حکومت میں جو ہے نا کی ذمہ داری میں اور اس کو سنبھالنے میں مصروف رہیں گے۔ لیکن جب وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، معزول ہو جائیں گے، تو پھر اب وہ اپنے خاندان کی ذمہ داری کو کیا کریں گے، وہ لیں گے، خاندانی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو لہذا لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر کچھ اور تھا، آپ نے کیا کر دیا، ان کو سسپینڈ کر دیا۔ اب یہ جو افواہوں کی بات پیش نظر رکھیے، آپ ذہن میں رکھیے، سسپینڈ کر دیا ہونے کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسپینڈ کر کے سہیل بن حنیف کو
جو ہے نا شام کا گورنر مقرر کیا اور ان کو ملک شام کے لیے پروانہ دے کر، گورنری کا پروانہ دے کر، آرڈر دے کر بھیج دیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سسپینڈ کر دیا ہے اور سہیل بن حنیف کو جو ہے گورنر بنا کر بھیجا ہے ملک شام کا، تو انہوں نے تبوک جو سرحد تھی ملک شام کی وہاں پر ان کو روک دیا، ان کو آنے نہیں دیا۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا جس میں آپ نے خط میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ کے ہاتھ پر یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں رکایا اور مدینہ منورہ سے نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کے پاس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود شرٹ اور کرتا اور جو ہے نا ان کی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگائی۔ تو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بھیجیں، یہ دو چیزیں بھیجتے وقت انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ سبائیوں نے، عبداللہ ابن سبا کے فتنہ انگیز لوگوں نے تمہارے خلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکاؤ خط لکھے ہوں گے اور یہ لکھے ہوں گے کہ تم جو ہے نا ان کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہو۔ یہ بات یہاں انہوں نے ماحول بنا دیا ہوگا، اور انسان جب ایک سے زائد مرتبہ کسی بات کو اس پر ڈالا جاتا ہے، ایک سے زائد مرتبہ جب اس کے ذہن میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے تو انسان اس کو سچ سمجھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہیں معزول نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مشورے کو نہیں سنا اور تمہیں معزول کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ سبائیوں کے خط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے ہیں تمہارے خلاف، تم جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس طرح کے خط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں۔ یہ اندیشہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کرتے اور جو ہے نا انگلیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کرتا پہنچا تو آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں وہ کرتا لگا دیا، انگلیاں لگا دی اور لوگوں کو جو ہے نا دعوت دی، دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا ہے، لہذا ان کے قاتلین کا بدلہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس طرح 60,000 لوگ کیا ہو گئے، تیار ہو گئے، 60,000 لوگ جو ہے نا تیار ہو گئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاصد تھا جس نے خط لے کر آیا تھا، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کی دعوت دی تھی، اس نے یہ تمام مشاہدہ کر لیا، یہ حالات دیکھ لیے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قاصد کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو واپس بھیج دیا اور پھر اپنا ایک ساتھ میں قاصد بھیجا جس پہ صاف لفافہ، خط کے جواب میں ایک لفافہ تھا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دیکھ کر جواب جو ہے نا دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ خالی لفافہ کیا کر دیا ہے، بھیج دیا ہے۔ پہلے سے آپ کو یہ خطوط آ چکے تھے کہ امیر معاویہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں یہ بات آ گئی کہ امیر معاویہ کیا کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ کی تیاری صحابہ کے سامنے جنگ کی پیشکش کی تو صحابہ 3 حصوں میں بٹ گئے، بعض صحابہ نے اس جنگ کی مخالفت کی، یہ جنگ درست نہیں ہے کیونکہ یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا اور خون بہانا یہ درست نہیں ہے، لہذا بعض صحابہ نے، بہت سے صحابہ نے، اچھی خاصی تعداد میں صحابہ نے کیا کر دیا، جنگ کی مخالفت کی۔ بعض صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، نہ جو ہے نا امیر معاویہ کا ساتھ دیں گے، کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، وہ ایک دم علیحدہ رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنی اپنی مجبوریاں اور اپنی جو ہے نا سرکار کے ارشادات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش بھی کر دیا، نہیں لڑنے کی وجہ بھی بیان کر دی، اس کی تفصیلات میں آپ کو ذکر نہیں کر رہا ہوں اس کا۔ اور تیسرا جو گروہ تھا، بعض تھوڑے بہت صحابہ، بہت کم مقدار میں صحابہ تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ ادھر یہ ہوا، یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اسی اثنا میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس وقت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی تھی، حج کے ارادے سے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے جا کر مدینہ منورہ کے حالات سنا دیے کہ مدینہ کے حالات بہت جو ہے نا برے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں باطل کا زور ہے، لوگ جو ہے نا قسم پرسی کے عالم میں۔ بہرحال انہوں نے مدینہ کے پورے حالات کیا کر دیے، سنا دیے۔
ادھر بی بی عائشہ کے پاس پہلے سے سبائیوں کے خطوط آ چکے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے معاملے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی بتا رہے ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے اعلان فرمایا کہ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا چند اجنبیوں نے اور اہل مدینہ کے کچھ غلاموں نے مل کر جو ہے نا شہید کر دیا ہے، اور شہید کرنے کی ان کے پاس کوئی وجہ، کوئی معقول وجہ اور سبب بھی نہیں تھا. اور قتل کرنے والے لوگ ایسے تھے کہ اگر ساری روئے زمین ویسے لوگوں سے بھر جائے اور عثمان کی ایک انگلی کے مقابلے میں بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کے مقابلے میں بھی وہ نہیں ہو سکتے. تو لہذا ان کا بدلہ لینا ضروری ہے، ان کا قصاص لینا ضروری ہے. تو اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعلان فرما دیا. اس کے بعد وہاں پر بھی کئی لوگ کیا ہو گئے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آ گئے. ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا اگر کی تیاری کر ہی رہے تھے، ادھر یہ خبر پہنچی کہ بی بی عائشہ نے بھی قصاص کی بدلے کی آواز اٹھائی ہے، بدلے کی آواز اٹھائی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی جائے گی، آپ کے معاملے کو جو ہے نا سلجھایا جائے گا اور اس کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی. بی بی عائشہ نے مکہ مکرمہ میں جو ہے نا اعلان کیا، پھر وہاں سے آپ بصرہ تشریف لے گئی. بی بی عائشہ، یہ تمام باتیں جو ہے نا ایک سے ایک ریلیٹڈ ہے، آپ غور سے سماعت فرمائیے، یاد رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، آگے کا نہیں. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ مکرمہ سے بصرہ کو تشریف لے گئی. بصرہ میں عثمان بن حنیف نامی ایک گورنر تھا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر تھا. جب بی بی عائشہ وہاں پر تشریف لے گئی تو عثمان بن حنیف نے اپنے دو جو ہے نا خاصدوں کو بھیجا. وہ خاصدوں کو بھیج کر پوچھا کہ آپ کا اے ام المومنین آپ کے آنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو بی بی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں نے جب عثمان کی شکایت کی، ان کے گورنروں کی شکایت کی، تو لہذا ہم نے تحقیق کروائی تو عثمان بھی بے قصور نکلے اور ان کے گورنر بھی بے قصور نکلے. آج ان کو ناحق قتل کر دیا گیا ہے، ہم ان کے قصاص اور بدلے کے لیے کیا ہے یہاں پر آئے ہیں، ہمارا اور کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے. تو دونوں میں سے جو دو قاصد آئے تھے اس میں سے ایک قاصد نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سن کر اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کر لی. لیکن بصرہ کے گورنر نے ایک بات جو ہے نا سخت انداز میں گفتگو کی، آپ لوگ سلامتی چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں ورنہ معاملہ بہتر نہیں ہوگا، صورتحال بگڑ جائے گی. عثمان بن حنیف نامی بصرہ کا گورنر تھا. تو اس کی اس بدتمیزی کی وجہ سے جو ہے نا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقدین اور ان کے لوگوں میں اور اس گورنر کے اس میں کچھ جو ہے نا جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی، مختصر جنگ ہوئی، جھڑپ ہوئی. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے اسے قید کر لیا، عثمان بن حنیف کو. پھر بی بی عائشہ کے حکم سے کیا ہو گیا، اس کو رہا کر دیا گیا. تو اس جنگ کی وجہ سے بصرہ کے کچھ لوگ بی بی عائشہ سے مخالف ہو گئے تھے. اس جنگ کی وجہ سے گورنر کے جو زیر اثر لوگ تھے، بصرہ کے گورنر کے جو زیر اثر لوگ تھے، یا جو سبائی وہاں پر تھے، عبداللہ بن سبا کے جو قاتلین عثمان تھے، وہ کیا ہو گئے بی بی عائشہ، ان کو بی بی عائشہ سے مخالفت کا کیا ہو گیا، ایک سبب مل گیا. وہ لوگ کیا ہے ایک جماعت بی بی عائشہ کے مخالف ہو گئے. اصل میں جو صحابہ تھے وہ نہیں، جو ہے نا یہ رکھنے والے تھے، تو وہ مخالف ہو گئے. تو اس طرح ایک جماعت اس گورنر سے جنگ کی وجہ سے بی بی عائشہ سے کیا ہو گئی معلوم ہے، مخالف ہو گئی وہاں کے بصرہ کے رہنے والوں کی. اب یہاں تک بات. ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے نکلے تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 700 لوگ تھے. آپ نے کوفہ کو قاصد بھیجے اور وہاں کے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا. بلانے کے بعد تقریباً آپ ایک مقام پر پہنچنے تک، ذیقار ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچنے تک تقریباً ہزاروں کا لشکر لوگ کوفہ سے وغیرہ سے آ کر آپ کو مل گئے، آپ سے مل گئے. تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ کے ساتھ تھے جو بصرہ میں تھے، اور جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کئی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے. ان کو ایک خدشہ تھا، ایک اندیشہ تھا کہ کیا ہم بی بی عائشہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آواز اٹھائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہرگز ہم تلوار اپنی طرف سے نہیں اٹھائیں گے، مصالحت کی جائے گی، معاملے میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہم حتی الامکان تلوار نہیں اٹھائیں گے. اگر ادھر سے آغاز ہوا تو ہم تلوار اٹھے گی ہماری، وہ ڈیفنس کے لیے ہوگی، مدافعات کے لیے ہوگی.
اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے اپنے مقام سے قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو بات کرنے کی بہت زیادہ اچھی صلاحیت جو ہے نا رکھتے تھے، ان کو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ کو بھیجا۔ تو قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ کے پاس تشریف لائے، آ کر کہے کہ اماں جان آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مقصد بس یہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا کیا کیا جائے؟ بدلہ لیا جائے۔ تو وہ قعقاع بن عمرو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے پوچھا طلحہ اور زبیر کہاں ہیں؟ انہوں نے جو ہے نا بلا کر بی بی عائشہ نے طلحہ اور زبیر دونوں کو بھی بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد قعقاع بن عمرو جو قاصد بن کر آئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا بھی ارادہ اصلاح ہے، ہمارا ارادہ کوئی فساد نہیں ہے، قاتلین عثمان کا بدلہ یہ ہمارا مقصود ہے۔ تو قعقاع بن عمرو نے کہا کہ ٹھیک ہے، عثمان جو ہے نا قعقاع بن عمرو نے کہا آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پکڑنے کے لیے اور انہیں سزا دینا آپ کا مقصد ہے، لیکن اگر آپ لوگ جنگ کریں گے، یعنی بی بی عائشہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اگر جنگ ہو جائے گی تو معاملات اور بگڑ جائیں گے، جیسا کہ آپ نے اس کی مثال دیکھ لی کہ بی بی عائشہ نے صرف بصرہ کے گورنر کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی تھی تو کئی جماعتیں مخالف ہو گئی تھی، تو لہذا یہ جنگ سے معاملات اور بگڑ جائیں گے، معاملات میں سدھار نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ یہی ہے، سدھار نہیں ہوگا، ہاں جو ہے نا اگر دونوں مل کر معاہدہ کر کے صلح کر کے امن قائم کریں گے، امن قائم کرنے کے بعد ان سبائیوں کو، ان قاتلین عثمان کو پکڑنا اور ان کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا، اور اپنا معاملہ جب متحد ہو جائے گا، اسلامی سلطنت مضبوط ہو جائے گی تو پھر ان کو پکڑنا اور ان کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔ لڑیں گے، انتشار ہو جائے گا تو پھر بکھر جائیں گے، اس کا فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا۔ یہ قعقاع بن عمرو نے جو ہے نا یہ کہا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو پسند فرمایا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے نا ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا تم جو بات کہہ رہے ہو امن و سکون کی، معاہدے کی، کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی خیال ہے، یہی خیال ہے۔ تو اس کے بعد قعقاع بن عمرو جو قاصد تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ سب معاملہ طے ہو چکا ہے، تو لہذا کیا ہے معلوم ہے اب کوئی خود خطرے کی بات نہیں ہے، انتشار کی بات نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوش ہوئے اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے وہ تشریف لائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پلان بنایا تھا، وہ بھی موجود تھا، اس کے ساتھی بھی موجود تھے۔ جب بی بی عائشہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو ایک معاہدہ طے پایا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، جو ہے نا ہم پہلے امن قائم کریں گے، اس کے بعد قاتلین عثمان کا کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ یہ معاملہ صلح طے پائی دونوں کے درمیان، معاملہ ہو گیا۔ کل صبح عام اعلان کر دیا جائے گا جنگ بندی کا اور امن کا، عام اعلان کر دیا جائے گا، یہ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد رات کے وقت میں عبداللہ ابن سبا نے ایک میٹنگ کی، اپنے پورے شر پسندوں کو بلا کر کہا اگر یہ امن قائم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، یہ لوگ ہم کو ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر کیا کر دیں گے؟ ماریں گے، یہ امن کا نتیجہ ہمارا خون ہوگا۔ لہذا جس طرح ہم نے عثمان کو پہنچا دیا ہے، علی، طلحہ اور زبیر کو بھی ان کے پاس پہنچا دینا، اسی میں ہماری خیر ہے، ہماری جان بچ سکتی ہے۔ لہذا صبح میں یہ معاہدہ، یہ صلح نامے کا اعلان نہیں ہونا ہے، یہ اعلان نہیں ہونا ہے صبح میں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کیے، سحر کا وقت تھا، صبح ابھی ہونے والی ہی تھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے سبائی جو تھے، جو قاتلین عثمان جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھی تھے، انہوں نے بی بی عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، پتھراؤ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے ان سبائیوں نے، ان قاتلین عثمان نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر کیا کیا؟ حملہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہے تھے کوئی بھی، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والوں نے معاہدہ توڑ دیا، حملے میں پہل کی، حملے میں پہل کی۔ ادھر سے بھی جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے بھی جنگ شروع ہوئی۔ اب دونوں طرف سے جو ہے جنگ شروع ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، ابھی کچھ پہلے 5-6 گھنٹے پہلے ایک صلح ہوئی تھی، پھر اچانک یہ جنگ کیسے ہو گئی؟
ابھی حالات ایک دم بگڑ گئے تو نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، نہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا. تو بہرحال اس کے بعد جب روکنے کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکنے کی کوشش کی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کو روکنے کے لیے اونٹ پر سوار ہو گئی. اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کو آواز دینے لگی رک جاؤ رک جاؤ، جنگ مت کرو. چونکہ اس جنگ میں آپ اونٹ پر سوار تھی، اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. عربی میں جمل کہتے ہیں اونٹ کو، جمل کہتے ہیں اونٹ کو. اس جنگ میں چونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی، اسی لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکنے کی کوشش کی اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت روکنے کی کوشش کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کی طرف سے بی بی عائشہ اونٹ پر تھی. اونٹ پر ایک پالان تھا، ایک گھر کی طرح لکڑی کا گھر ہوتا ہے، اس میں تھی. تو اس پر تیر آنے لگے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسانے لگی. تو وہ ان کے آپ کے عاشقان، آپ کے جو جانثار تھے، ان تیروں کو روکنے لگے. بی بی عائشہ کی حفاظت اطراف سے کرنے لگے. اس طرح ایک کے بعد ایک شہید ہوتے تو دوسرا، ایک شہید ہوتے تو دوسرا، اس طرح 40 لوگ شہید ہو گئے. اب جنگ بے قابو ہو گئی. کئی مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے نا اس لڑائی میں کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ بہت گرم ہے، کسی ایک کو ٹھنڈا ہونا ضروری ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اب بعض لوگوں کو حکم دیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار ہے، اس اونٹ کے پیر کاٹ دو. جب وہ بیٹھ جائے گا تو پھر جو ہے نا، جب بی بی عائشہ کو وہ لوگ نہیں دیکھیں گے تو پھر جو ہے نا ان کا جذبہ جہاد ٹھنڈا ہو جائے گا، اور بی بی عائشہ کو بحفاظت لے کے آ جاؤ. تو لہذا آپ کے کہنے پر لوگوں نے جا کر جو ہے نا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پیروں کو زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا. تو محمد بن ابو بکر جو تھے، ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بی بی عائشہ کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ نکال کر فلاں محل میں پہنچا دینا، فلاں محل میں پہنچا دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ویسے ہی کیا. جب بی بی عائشہ کا اونٹ بیٹھ گیا تو آپ کے جو جانثار تھے ان کی ہمت تھوڑا پست ہو گئی، اور جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ جنگ کی جو جذبہ تھا وہ تھوڑا سا پست ہو گیا. کیونکہ جنگ کا جو جذبہ ہوتا ہے، امیر جب تک ہوتا ہے، وہ جب امیر جنگ کا امیر جو کمانڈر جو ہے نا جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ جنگ لڑنے والوں کے لیے کوئی مقصد اور کوئی رہنما نہیں ہوتا، تو وہ پست ہو جاتی ہے ان کی ہمتیں. تو جو ہی ان کی ہمتیں پست ہو گئی، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے جنگ کرنے والوں کی ہمتیں پست ہو گئی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فکر کے ساتھ کہ کہیں آپ کے لشکر والے ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، فوراً اعلان کر دیا جو بھاگتا ہے بھاگنے دو، کسی کو پکڑنا نہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی زخمی کو تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کا مال نہیں لوٹایا جائے گا، کسی کو قید نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سب کے سب مسلمان ہیں. اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک محفوظ محل میں جو ہے نا لے جایا گیا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بی بی عائشہ سے ملنے تشریف لے گئے مزاج پرسی کے لیے. مزاج پوچھا کیسا ہے کیا نہیں سب پوچھا. اس کے بعد وہاں جو ہے نا دونوں نے جو ہے نا یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری وجہ سے کچھ مسلمان، غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ مسلمان کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن وہاں پر تشریف فرما رہی. اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پورے محمد بن ابو بکر کو ذمہ داری دی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری عزت، احترام اور شان کے ساتھ مدینہ منورہ کیا کرے، پہنچائے. اور آپ کے ساتھ تقریباً 40 خواتین کو بھی بھیجا گیا. نان، نفقہ، خرچہ، ہر آرام و آسائش کا آپ کا خیال رکھتے ہوئے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے آپ نے روانہ فرمایا حالات نارمل ہونے کے بعد. اب یہاں جو بات ہے میں آپ کو غور سے سنیے، جو ہے نا جو علی کا دم بھرنے والے ہیں وہ بی بی عائشہ کے خلاف ذہن رکھتے ہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کی عقیدے کی اصلاح کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہی تھی تو جاتے وقت آپ نے یہ فرمایا، یہ ارشاد آپ کی عقیدے کی اصلاح ہے، آپ کو رافضیت سے بچائے گا. یہ ارشاد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے وقت یہ فرمایا کہ دیکھو لوگوں، علی میرے داماد ہیں، علی میرے داماد ہیں. یہ ہمارے جو درمیان جو اختلاف ہوا ہے یہ ساس اور داماد کا اختلاف ہے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہو گیا تھا. یہ ساس اور داماد کا اختلاف ہے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہے نا ہو گیا تھا. اور علی پہلے میرے نزدیک جیسے محبوب تھے، اخیار میں سے تھے، بہترین لوگوں میں سے تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں. لہذا تم لوگ محبت اور امن اور سکون کے ساتھ رہو، اختلاف کو ہوا مت دینا. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری الفاظ تھے جو آج ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہے. اس طرح جنگ جمل کا
اختتام عمل میں آیا. مقصود صرف ہر طرف بھی خواہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, دونوں کا مقصد صرف اصلاح تھا. آپ کا مقصد سیدنا علی کے مرتضیٰ کا مقصد یہ تھا کہ قاتلین کے خلاف کوئی جو ہے عینی شاہد نہیں تھا اور وہ بے قابو ہو چکے تھے. تو آپ نے چاہا کہ پہلے جو انتشار پیدا ہو چکا ہے حکومت میں, پہلے اسے مضبوط کیا جائے اور اس کے بعد میں کیا کیا جائے, ان کا قاتلین کا بدلہ لیا جائے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی نیک تھا. بے گناہ ایک خلیفہ وقت کو بغیر کسی سبب کے بے گناہ جو ہے نا ان کو شہید کر دیا گیا, اور شہید کرنے والے لوگ بھی ایسے بدترین اور ذلیل ترین لوگ تھے جو قوم میں بعض تو مدینے کے ہی نہیں تھے اور جو دوسرے بھی تھے مدینے کے بھی تھے. تو ایسے لوگ تھے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے دھول کا درجہ بھی نہیں رکھتے تھے. تو خلیفہ وقت کو ذلیل ترین لوگوں نے بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا ناحق جو ہے نا شہید کر دیا. یہ جذبہ تھا, قصاص کا بدلہ آپ چاہتی تھی. لیکن بعد میں جو ہے نا معاملات سدھر گئے, کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر جب بھی جنگ جمل کی یاد آتی تو جو ہے نا اس پر افسوس کرتی اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے کہ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہے نا کئی مسلمان کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. یہ تھا سیدنا علی کے مرتضیٰ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. اس کے تعلق سے اس میں بہت سی تاریخی اور غلط سرت من گھڑت جو ہے نا رافضی روایتوں کو داخل کر کے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور عداوت اور اختلاف کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں, یہ عقیدہ اہل سنت ہے. تو یہ تھا. تو یہ اور عزیزان محترم اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, ان اللہ نظر علی قلوب العباد, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ دل جن لوگوں کے تھے اللہ رب العزت نے ان کو نبی کی صحبت صحابیت کے لیے منتخب فرمایا. تو وہ ہستیاں جن کی قرآن جن کی صداقت کہہ رہا ہے, دے رہا ہے, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم ان کو, ان صحابہ کو جو ہے نا رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی رضا کے طلبگار دیکھو گے, جن کی قرآن صداقت کر رہا ہے. آج ہمارے جیسے جن کو طہارت لینے کا سلیقہ نہیں ہے, جن کے پاس تقویٰ اور طہارت کی بو نہیں ہے, جن کے پاس علم کے عین کی سمجھ نہیں ہے, آج ان پر تبصرہ کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آج سورج کی طرف آپ کیا کر رہے ہیں, تھوک رہے ہیں. سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تھوک آپ ہی کے چہرے پر گرے گا آ کر. تو وہ, اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے بڑے بڑے علماء ہمارے ائمہ صالحین اولیاء اللہ اس معاملے پر کوئی بحث نہیں کرے. ایک 25-30 سال 10-15 سال سے جو ہے نا ہر جو ہے نا ایسا کلمہ پڑھنا جس کو نہیں آتا اور جس کو جو ہے نا طہارت لینے کا سلیقہ نہیں ہے, جس کو پلٹا کر پوچھے تو نہ شرائط نماز یاد, سبحان ربی, تحیات درود ابراہیم پڑھنے جس کو صحیح نہیں آتا, ان بزرگوں کے بارے میں بحث کر رہا ہے. جبکہ امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام جو ہے نا احمد بن حنبل, امام غوث پاک, خواجہ معین الدین چشتی اور جو ہے نا بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑے بڑے اولیاء جو اس راستے کے سند تھے, ان لوگوں نے اس کو خاموشی سے اختیار کی, اس معاملے میں کچھ نہیں کہا. آج کا جو ہے نا للو پنجو یہ کہہ رہا ہے, یقیناً وہ میں بتا رہا ہوں ان کے ہی کہنے کا حق ہے, ان کو ہی یہ کہنے کا حق ہے, کیونکہ نادان جو ہوتے ہیں, جو ناعقیبت اندیش ہوتے ہیں, وہی کہہ سکتے ہیں ایسی بات. جو سمجھدار ہوتے ہیں, جو معاملے کی خبر رکھتے ہیں, جو انجام سے باخبر ہوتے ہیں, وہ ایسا نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہوئے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. آپ ایک مکان کا چھت ہے, مکان کے چھت پر اگر آپ کا اطراف سے ریلنگ نہیں ہے, ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ دو گر جائے گا, ایک بڑے آدمی کو چھوڑو نہیں گرے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ گرنے کے بعد انجام کیا ہوتا. نادان چھوٹا بچہ کا ہے, گر جائے گا, ہاتھ پیر توڑ لے گا, ختم بھی ہو جائے گا. تو یہ لوگوں کی مثال اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو عاقبت اور انجام کو نہیں جانتے, اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے, توفیق دے. اور جو بڑے ہمارے بزرگ تھے, ان کی مثال اس سمجھدار مرد کی طرح ہے جو چھت پر سے گرنے کے انجام کو بھی کیا کرتا ہے, جانتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے, حق پر عمل کرنے اور حق کو سننے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے, اور عقیدہ اہل سنت پر ہمیں قائم و دائم رکھے. تو یہ چند باتیں تھیں جنگ جمل کے حوالے سے. 2 بڑی جنگیں ہوئیں عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں. ایک تو بی بی عائشہ کے مقابلے میں جنگ ہوئی نہیں, بلکہ جنگ کو مسلط کیا گیا. وہ سبائیوں نے اس کو کیا کیا, جنگ بنا دیا, وہ صلح ہو گئی تھی, اس کو جنگ جمل. اور ایک جو ہے جنگ صفین ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی. انشاءاللہ اس کا تذکرہ جو ہے نا آگے
کیا جائے گا، اس کی تفصیلات آگے بیان کی جائیں گی۔ مسائل میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے نماز کو توڑنے والی چیزیں بیان کی جا رہی تھی کہ رکوع اور سجود والی نماز میں زور سے قہقہا لگانا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ بالغ آدمی کا رکوع اور سجود والی نماز میں قہقہا لگانا نماز کو توڑ دیتا ہے، اس کی تفصیل پیچھے آپ کے آ چکی ہے۔ اب رہا نماز کو توڑنے والی ایک چیز جو ہے عمل کثیر بھی ہے۔ عمل کثیر، عمل کہتے ہیں حرکت کو، عام انداز میں سمجھ، حرکت کو، اور کثیر یعنی زیادہ۔ تو نماز میں اگر کوئی آدمی زیادہ حرکت کرتا ہے، نماز میں کوئی آدمی زیادہ حرکت کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں، اس کی تین صورتیں ہیں۔ جو زیادہ حرکت کر رہا ہے، یا تو وہ جو حرکت کر رہا ہے وہ نماز کے اعمال میں سے ہوگی، نماز کے اعمال میں سے ہوگی، جیسے ایک کے بجائے دو رکوع کر دیا، دو سجدوں کے بجائے تین سجدے کر لیا، حرکت زیادہ ہوئی نہیں ہوئی ہے، یہ زیادہ حرکت ہوئی لیکن یہ رکوع اور سجدہ نماز کے اعمال میں سے ہے، نماز کے اعمال میں سے۔ تو جو زیادہ حرکت آدمی کر رہا ہے اگر وہ نماز کے اعمال میں سے ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ خیر سجدہ سہو واجب ہوگا، یہ ہوگا، لیکن نماز تو نہیں ٹوٹتی، اس کی صورتیں الگ ہے۔ تو اگر جو آدمی نماز میں زیادہ حرکت کر رہا ہے اگر وہ حرکت نماز کے اعمال میں سے ہو تو پھر نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، وہ حرکت نماز کے اعمال میں سے تو نہیں ہے لیکن نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کی درستگی کے لیے وہ حرکت کی گئی ہو تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ جیسے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز میں سے گئے وضو کر رہے ہیں، وہاں تک چل کے گئے وضو خانے تک، وہاں تک وضو کرے، پھر وہاں سے چل کے آ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ عمل کثیر ہو گیا، بہت زیادہ حرکت ہو گئی، لیکن یہ حرکت کس کے لیے ہے؟ نماز کی اصلاح کے لیے ہے، نماز کی اصلاح کے لیے ہے۔ تو لہذا اس سے یہ عمل کثیر تو ہے اگرچہ کہ، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو وہ عمل کثیر جو نماز کے اعمال میں سے ہو، یا وہ عمل کثیر جو نماز کے اعمال میں سے تو نہیں ہے لیکن نماز کی اصلاح کے لیے ہو، تو ان دونوں سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو ایسا عمل کثیر جس کو جو ہے نا جو نماز کی نہ اصلاح کے لیے ہو نہ نماز کے اعمال میں سے ہو، ویسا عمل کثیر اگر آپ کرتے ہیں تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرے کام نماز سے ہٹ کے یا نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو، دوسرے کام بات کرنا وغیرہ جو بھی ہے، تو سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ جو بھی میں آپ کے سامنے بتلا دیا ہوں، تو یہ عمل کثیر، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسی زیادہ حرکت جو نماز کے اعمال میں سے نہ ہو، جو نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو، وہ نماز کو توڑنے والی ہے۔ اب آپ کیسا پہچانیں گے کہ زیادہ حرکت ہے؟ یہ حرکت کیا ہے؟ زیادہ ہے، کیسے پہچانیں گے؟ تو اگر کوئی آدمی نماز میں اتنی حرکت کرا، داڑھی یوں کھجالے رہا، یوں کھجالے رہا، آج کل ایک فیشن بن گیا، کئیوں مرتبہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، خاص طور نوجوانوں میں، نماز میں ٹھہرتے آ کے ادھر کھجا رہا، ادھر کھجا رہا، ادھر کر رہا، ادھر کر رہا، یہ حرکت کر رہا، دونوں تینوں کو میں نے غصہ بھی کیا ہے۔ یہ وہ سعودی میں دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں نہیں معلوم، وہ جو ہے نا لا کے کیا کر رہا ہے یہاں پر، جو آپ دیکھو جتنے بھی کئیوں جو ہے نا اتنی حرکتیں کرتے ہیں نماز میں، تو وہ عمل کثیر۔ تو اگر کوئی آدمی نماز میں اتنی حرکت کر رہا ہے، من استکثرہ الناظر، جس کو دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، اس کو دیکھنے والا اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ وہ حرکت سے اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ۔ ایک آدھ حرکت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایک اگر جو ہے نا دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، اتنی زیادہ حرکت نماز میں کر رہا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض فقہا نے اس کی مقدار بھی بتلائی ہے، اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجائے اور ہر مرتبہ ہاتھ اٹھا لے، یوں کرے ہاتھ اٹھا دیا، یوں کرے ہاتھ اٹھا دیا، یوں کرے ہاتھ اٹھا، تو ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ، ایک ہی رکن میں، جیسے رکوع ہے ایک رکن ہے، قیام ہے ایک رکن ہے، سجدہ ہے ایک رکن ہے، ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی، کوئی بھی حرکت، کھجانا نہیں ہے مثال ہے، 3 مرتبہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ عمل کثیر شمار ہوگا اور اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ نہیں مصعب میں 3 مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھایا، خالی کھجا رہا ہوں بول کے بولے تو پھر وہی دیکھیں گے کہ زیادہ ہے کیا حرکت، دیکھنے والا اس کو زیادہ سمجھ رہا ہے کیا۔ تو اگر دیکھنے والا اس کو آپ کھجا رہے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے تو نا، نہیں اٹھاتا میں، خالی کھجاتا ہوں، تو اگر وہ دیکھنے والا اس کو اگر زیادہ سمجھ رہا ہے تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ آپ کی فاسد۔ تو عمل کثیر جو نماز کی اصلاح کے لیے ہو یا نماز کے اعمال میں سے ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جو ان دونوں سے ہٹ کر ہو اور زیادہ ہو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ ایک آدھ حرکت سے کچھ نہیں ہوتا، زیادہ ہو
تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اور اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک مسئلے کی جو ہے نا وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ پھر دیگر باتیں آگے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔